الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے
کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ملک پاکستان کا مشہور و معروف آپ کے شہر تونسہ شریف میں یہ ادارہ اور خانقاہ محمدیہ، جس کے اندر یہ عاجز پہلے بھی کئی مرتبہ حاضری دے چکا ہے، شیخ الحدیث والقرآن، شیخ القرآن والحدیث، پیر طریقت مولانا حبیب الرحمن صاحب مددانی، اس بیکار آدمی کو گاہے بگاہے بلاتے ہیں اور میں ان کو انکار نہیں کر سکتا۔ میں کل ہی سندھ سے آیا تھا اور بہت تھکاوٹ میں تھا، بہت طویل سفر تھا۔ آج میرا دن گھر پہ آرام کا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا اللہ نے مجھے تقسیم کر کے دیا ہے، فرمایا دنیا میں تم آرام نہ ڈھونڈنا، آرام ہم تجھے قبر میں دیں گے۔ تو دنیا میں کیا کروں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کی ہے، تو آرام کہاں ملے گا؟ فرمایا قبر میں۔ یعنی دنیا میں ہم عبادت رعایت کر دی کہ آرام کا ہمیں زیادہ وقت دے دیا، عبادت کا بالکل مختصر دے دیا، پھر بھی کرم کر دیا۔ یہ بھی اسی کا کرم۔ اگر اللہ یوں کہہ دیتے کہ پورے 24 گھنٹے تم میری نماز میں لگے رہو تو ہمیں نماز ہی پڑھنی پڑتی، 24 گھنٹے کا روزہ رکھو ہمیں رکھنا پڑتا، طواف کرو ہمیں کرنا پڑتا، تلاوت کرتے رہو ہمیں کرنی پڑتی، کیونکہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا خود ہی بتا دیا، الا لیعبدون، میری عبادت کے لیے۔ دنیا میں میرے اور آپ کے آنے کا مقصد اور کوئی بھی نہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ اللہ کی اتنی عطا ہو گئی کہ ہمیں صرف 5 وقت کی نماز پہ اللہ نے محدود کر دیا، اب زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ لیں۔ اگر یہ نوافل نہ ہوتی، جو لوگ نمازوں سے محبت کرتے ہیں، سجدوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا کیا بنتا؟ نماز تو 4 رکعت فرض تھی، سنتیں 4 یا 2 مل جاتی، اس کے بعد نماز کی اجازت ہی نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ عشاق سے پوچھو، عشاق کے مولا سے پوچھو، وہ کہتے اللہ تیری راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، ہماری عبادت ختم نہیں ہوتی، اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی کیوں بنا دی؟ سال کی ایک رات ہوتی، ہمیں سجدوں کا مزہ تو آتا۔ یہ عشاق۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، آرام کہاں ملے گا؟ قبر میں۔ نوم کا نومت العروس، جگہ بتا دی سونے کی، قبر والی۔ پھر اللہ قبر سے اٹھیں گے تو پھر فرمایا پھر تمہیں مزہ آ جائے گا۔ آرام کے بعد بندہ جیسے تھکاوٹ اتار کے حشاش بشاش کھڑا ہوتا ہے، پھر تمہیں مزہ آ جائے گا۔ کس چیز کا مزہ؟ کہ ہم حور و غلمان سے لطف اٹھائیں گے، جنت کے کھانوں کا لطف اٹھائیں گے، یا ایک دوسرے کی ملاقاتیں کر کے لطف اٹھائیں گے۔ فرمایا تم میرے دیدار کا مزہ کرو گے، میرے دیدار کا، اللہ کے دیدار کا۔ اب اس کی تھوڑی سی جھلک دنیا میں جنت کی بھی ہے، رب کے دیدار کی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟
فرمایا جب تم دنیا کو دیکھو تھوڑی تھوڑی مثال، پھل کھاؤ تو جنت کے پھل بھی ملیں گے، مچھلی تمہیں شکار کے بعد ملے گی، جنت میں تمہیں مچھلی کا کھانا مچھلی نہیں کلیجی کا ملے گا، پہلے جنت کو۔ پرندوں کے لیے دوڑتے بھاگتے ہو، پھر پکڑ کے ذبح کرتے ہو، کاٹتے ہو، فضلہ نکالتے ہو، پکاتے ہو، کبھی صحیح پکا تو کھا لیا۔ لیکن جنت میں ہر پرندہ ہر وقت حاضر ہوگا، تمہیں دنیا کے کھانوں کی لذتیں بھول جائیں گی، لیکن وہ پرندے دنیا میں بھی ہیں، ہر چیز تھوڑا تھوڑا نمونہ، باغات ہیں، وادیاں ہیں، حسن ہے، جمال ہے، دنیا ہر چیز، لیکن جنت کے ساتھ مل نہیں سکتی۔ تم جنت کا تصور کر سکتے ہو کہ یہ اتنی حسین ہے تو جنت کتنی حسین ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رب کا محبوب اتنی حسین ہے تو ہمارا رب کتنی حسین ہوگا۔ تو یہ مثالیں، تو جنت میں ہمیں مزہ آ جائے گا ہم جب اللہ کا دیدار کریں گے، پھر سب چیز ختم ہو جائے گی۔ تو ایک تقسیم ہے۔ تو جب دنیا میں آ گئے ہم، تو انسان کے دو معنی ہیں لفظ انسان کے۔ دنیا کو اللہ نے بنایا تو 6 دن لگے، قرآن کہتا ہے ضرورت تو میرے اللہ کو نہیں تھی، 6 دنوں کی اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میرے اللہ تو صرف اشارہ کر۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس منگوانا تھا، اس میں بیٹھا ایک انسان کہتا ہے کہ آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت پڑا ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ مخلوق رب کی، پیغمبر بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، انسان جس کو تھوڑا سا علم دیا تھا، مکمل بھی نہیں، اس کی اتنی پاور اللہ نے دنیا کو دکھائی۔ پھر اندازہ لگاؤ میرے رب کی کیا ہوگی۔ رب فرماتے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب درخت، پہاڑ ایک دم تیار ہو جاتے، سارے ہو جاتے، ایک ہی دن نہیں، ایک لحظے میں ہو جاتے، لحظہ۔ لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، 6 دن، ایک دن زمین، ایک دن آسمان، ایک دن پہاڑ، ایک دن درخت، مختلف دنوں میں مختلف چیزیں۔ آخر میں جمعہ کا دن سورج طلوع کر دی، جمعہ کے دن۔ کیوں 7 دن؟ کس لیے؟ فرمایا تمہارے لیے، تمہیں ضرورت پڑے گی، تم حساب کتاب لگاؤ گے، کبھی عمر کا، کبھی عبادت کا، تمہیں ضرورت پڑے گی۔ صدیاں تمہارے کام کی، مہینے تمہارے کام کے، دن تمہارے کام کے، گھنٹے، لحظے، لمحے سب تمہارے کام۔ رب کو ضرورت نہیں، رب نے وہیں سے شروع کر دیا کہ مخلوق کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، رب کو نہیں۔ پھر میں نے سوچا اللہ آپ نے اتنی بڑی کائنات بنائی تو آپ نے 6 دن کے لیے فیصلہ فرمایا، فرشتوں کو آپ نے صرف کن سے پیدا کر دیا، جبرائیل جیسے جس کے 600 پر ہیں، ایک پر کا نور اگر وہ ایسے زمین کی طرف لٹکا دیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب روشن و منور ہو جائے۔ اس ایسا پر نور فرشتے ہیں، کن سے ٹائم نہیں لگا۔ اسرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام، سارے فرشتے اللہ کے کن کے شر۔ تو میں نے کہا اللہ جب آدم کی باری آئی میرے ابا کی، اس کو کتنی لحظے میں بنایا، کون سے؟ فرمایا نہیں، آدم کی مٹی اٹھائی گئی ایک رنگ کی، فرمایا نہیں ہر رنگ کی مٹی جمع کرو جبرائیل، میں نے ہر رنگ کا بندہ پیدا کرنا ہے۔ پھر اس کا قالب تیار کیا جائے گا، قالب تیار ہوا۔ اگر میرے اللہ حکم دیتے شام کی زمین کے اس ذرے کو جہاں سے آدم نے کھڑا ہونا تھا وہی آدم کھڑے ہو جاتے، میرا یقین ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، پر میں لے آؤ۔ ساری کائنات وجود میں آ گئی ہے، نظام چل پڑا ہے، دن رات، سردی گرمی، پانی ہوا، پھر سب موجود، فرشتے، جنت جہنم سب بن چکی۔ آدم کا قالب تیار ہوا، بدن تیار ہوا، خلقتہ بیدی، جبرائیل تو ہاتھ نہ لگانا،
یہ میرا نائب بھی ہے، یہ میرا خلیفہ بھی ہے، اور اس کی پشتوں میں نے اپنا محبوب بھی پیدا کرنا ہے، تو ہاتھ نہ لگانا کہیں کمی نہ رہ جائے میرے آدم میں۔ دوسرے کا ہاتھ لگتا ہے نا، جیسے گھر کی عورت کہتی ہے آج مہمان آتے ہیں تو کوئی ہانڈی کو ہاتھ نہ لگائے، میں پکاؤں گی، کوئی کمی نہ رہ جائے مہمان کے آگے۔ اللہ نے فرمایا کوئی کمی نہ رہ جائے دوسرے، میں خود ہی بناؤں گا تاکہ کمی کوئی نہ رہے۔ رب نے جو کائنات بنائی کوئی کمی ہے؟ بتا دے۔ سورج میں، روانی میں، چاند میں، روانی میں، ستاروں میں، چمک میں، اندھیرے میں، روشنی، کوئی کمی نہیں۔ رب نے پورا نظام بنایا۔ جب آدم کو بنایا تسلی سے، بننے کے بعد چہرہ خود بنایا، بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اس قالب کو ایک طرف رکھ دو، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال، وہ بھی جنت کا نوری سال، 1000 سال تک آدم علیہ السلام کا وجود مسعود پکتا رہا، پکتا رہا، پکتا رہا، اللہ کی توجہ کا مرکز رہا۔ پکتا کیا رہا؟ میرے رب کی توجہ کا مرکز رہا۔ جب رب نے اتنی توجہ ڈالی آدم کے اوپر، فرمایا لاؤ میں رب اپنے ہاتھ سے اس میں روح ڈالوں۔ جیسے روح کو ڈالا گیا، کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کی روح ابھی گردن تک پہنچی تھی، سینے نیچے نہیں گئی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، پہلی چھینک آدم علیہ السلام، پہلی چھینک اللہ نے آدم کو القاء کیا۔ آدم یہ کلمات ہم تجھے القاء کرتے ہیں تو یہ کلمات دہرا، تجھے چھینک آئی ہے۔ حمدنی ربی، حمدنی ربی۔ سب سے پہلے آدم، ابھی جسم پورا متحرک بھی نہیں ہوا، صرف زبان متحرک ہوئی ہے، شعور آیا ہے، چھینک کے بعد حمدنی ربی۔ جواب کون دے؟ رب ذوالجلال نے جواب دیا، رحمک اللہ ربک۔ آدم علیہ السلام کو پہلا جواب۔ آدم کا بدن تیار ہوا، آدم علیہ السلام کا نام انسان رکھا گیا، انسان۔ اب انسان کے 2 معنی علماء کہتے ہیں، ایک معنی انس سے نکلتا ہے کہ آدم سے، انسان سے انس رکھے گا، بلکہ ساری مخلوق رب کی بھی انسان سے انس رکھے گی۔ آپ دیکھیں بڑے سے بڑا جانور اونٹ ہوتا ہے، وہ بھی انسان کے ساتھ بچے کے ساتھ بھی انس رکھتا ہے۔ جو جانور ہمارے گھروں میں ہیں اتنی مانوس ہو جاتے ہیں کہ مالک جب گھر داخل ہوتا ہے تو کئی جانور جو دم ہلاتے ہیں، کئی گردن ہلاتے ہیں، کوئی آوازیں نکالتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ میرا مالک آ گیا، حالانکہ ان کی جنس نہیں ہے، یہ انس ہے، مانوسیت ہے۔ پرندے مانوس ہو جاتے ہیں، درندے مانوس ہو جاتے ہیں، شیروں کو لوگوں نے مانوس کر رکھا ہے، بھیڑیوں کو مانوس کر رکھا ہے۔ تو انسان کا معنی انس سے بھی ہے، جیسے کہ اماں حوا پیدا ہوئی جنت میں بائیں پسلی سے تو مکمل پیدا ہوئی، چھوٹی نہیں تھی، 120 فٹ کا 14 فٹ چھاتی، آدم علیہ السلام ان کی بھی ویسی تھی، حسن بھی اتنی تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ہمیں حسن ملے گا جنت کے اندر، مجھے اور آپ کو، مردوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمان مردوں کو، وہ ملے گا یوسف علیہ السلام والا، اور میری اور آپ کی اور تمام انبیاء کی ازواج کو اور اولاد جو جنت میں جائے گی ان کو جو حسن و جمال ملے گا اما حوا علیہ السلام والا ملے گا، کہ حوا جیسی حسین عورت اللہ نے اور کوئی پیدا نہیں کی۔ مانوس ہو گئے، دیکھا حسن بھی ہے، جنس بھی ہے، الجنس یمیل الی الجنس، مائل ہونے لگے۔ اللہ نے فرمایا نہیں آدم، انسیت تو ہے، میلان بھی ہو گیا، لیکن قریب نہیں جانا، پہلے نکاح ہوگا، کیونکہ یہ تیری بیوی ہے، اس کا نکاح ہوگا، تو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ تو مہر کیا ہوگا؟ اللہ یہاں تو ہر چیز نام ہے، جو لباس میرا وہ اس کا،
سونا چاندی جو میرے پاس ان کے پاس، ہیرے جواہرات میرے پاس ان کے، ہر چیز تو جنت میں برابر برابر ہے، تو کیا میں اس کو دوں گا؟ فرمایا آدم وہ ہم بتائیں گے کہ تو نے اس کو کیا دینا ہے۔ فرمایا میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھو 100 مرتبہ، اور اس کا جو ثواب جنت کی عبادت ہے، اللہ کے حکم والی ہے، جو اس کا ثواب ہم بنائیں گے اپنی شان کے مطابق، وہ سارا ثواب تم حوا کو حق المہر میں دے دو، تمہارا نکاح ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے پڑھا اور نکاح ہو گیا۔ تو وہاں سے انسیت۔ اب آگے دوسرا معنی ہے نسیان کا، انسان کا، کہ جب اللہ نے منع کیا کہ درخت کے قریب نہیں جانا تو ابلیس کو حسد ہوا۔ میں نے ساری زندگی کا خلاصہ نکالا ہے، کل میں بچوں کو اپنوں کو کہہ رہا تھا کہ پوری زندگی کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بیماریوں سے نہیں مرتا، انسان حسد سے مرتا ہے۔ میں نے خلاصہ اپنا نکالا، حسد سے مرتا ہے۔ حسد انسان کی زندگی کو کھوکھلا کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے۔ کس چیز کا حسد؟ کسی کی اچھی شکل دیکھی حسد، کسی کا اچھا لباس دیکھا حسد، اچھی گاڑی دیکھی حسد، گھر دیکھا حسد، پیسہ دیکھا حسد، دو گاہک زیادہ دیکھے اس کی دکان پہ حسد، ایک بات ہو تو راہ گزرنے والے کا حسد، ایک بندے کو دینے میں 1000 بندوں سے حسد ہوتا ہو، یہ کتنی دیر جی سکتا ہے؟ یہ تو جلدی مر جائے گا۔ تو لوگ اس طرح سے حسد میں مرتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا، پھر مجھے فوراً یاد آئی بات شیطان کی، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، کیونکہ اس نے 2 باتیں نوح علیہ السلام کو کشتی میں بیٹھتے ہوئے بتائی کہ جنت سے میں اور آدم کیوں نکالے گئے۔ 2 وجوہات۔ پہلی بات کہ میں نے آدم سے حسد کیا تو اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، یعنی جس کے دل میں حسد ہوگا جنت جانا مشکل ہو جائے۔ تو جو جنت میں تھا اس کو ہم نے نکال دیا، ہم نے تو ابھی جانا ہے۔ اور آدم کو حرص میں نے دلوایا ہمیشہ جینے کا، ہمیشہ قرب الہی میں رہنے کا، جنت میں رہنے کا حرص، یہ حرص ہو گیا، اچھا حرص دلوایا۔ اس حرص کی بدولت اللہ نے ان کو بھی جنت سے نکال دیا۔ تو اس طریقے سے دونوں جنت سے نکال دیے گئے۔ تو حرص اور حسد، جب شیطان کو پتہ چل گیا کہ میں نے آدم سے حسد کیا ہے تو میں تو نہیں زندہ رہ سکوں گا، حسد کے بعد تو موت ہے، تو اس نے رب سے پہلا سوال کیا یہ بھی کر سکتا تھا، اللہ میرے سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے۔ شیطان کہہ سکتا تھا اللہ میرے سے غلطی ہوگی معاف کر، نہیں، شیطان نے کہا کہ مجھے جینے دے، مجھے مرنے کی ضرورت، مجھے موت نہیں چاہیے، مجھے جینے دے، میں جینا چاہتا ہوں لمبی زندگی۔ اللہ نے فرمایا لمبی زندگی جیے گا تو لعنت کا توق بھی رہے گا تیرے گلے میں، اور قیامت کے دن تیری موت تو ویسے ہی آئے گی، اور ایسی موت آئے گی کہ روئے زمین کے سارے کافروں کی، گناہ گاروں کی موت ایک طرف، اور شیطان کے پیروکاروں کی ایک طرف، اکیلے شیطان کی موت ایک طرف۔ اتنی بڑا منہ کھل جائے گا اور گندی آوازیں نکلیں گی، مشرق سے مغرب دوڑے گا، مغرب سے مشرق دوڑتا پھرے گا، لیکن اتنی مشکل اس کی روح نکلنی ہے۔ تو انسان کا معنی انس بھی ہے اور انسان کا معنی نسیان بھی ہے۔ ہمارے کرم کیا اس امت کے اوپر میرے اللہ نے، میرے اور آپ کے اوپر، کہ اس امت کا نسیان معاف ہے، جبکہ آدم کو معافی نہیں ملی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آدم کو جنت سے نکال دیا، نسیان تھا، بھول گئے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر آنا پڑا، لیکن پہلی امتوں کے پاس یہ اعزاز نہیں تھا، میرے آپ کے پاس ہے، کہ ہم اگر بھول کے روزے میں کھا بھی لیں تو معاف، پی بھی لیں تو معاف۔ اس امت کو نسیان معاف ہے۔ آپ نے بھول کے کوئی بھی غلطی کر لی، آپ کو ذہن میں نہیں رہا کہ یہ غلطی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس کی کوئی گرفت نہیں، علماء سے پوچھ لیں۔ تو اس امت کو نسیان معاف ہے۔ تو اس کا ہم اگر کوئی آمدن گناہ کریں، یعنی ایک تو گناہ وہ ہے جو ہم نے نسیان میں کر لی، وہ ویسے معاف ہے۔
اب جو ہم رہے آمدن گناہ کرتے ہیں، دانستہ کسی عورت کو دیکھنے لگ گیا، دانستہ کسی میں بات کر دی، غیبت کر دی، گالی دے دی، دل پھاڑ کے رکھ دیا بندے کا، چیر دیا. اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ تم گناہ کرو، توبہ کرو تو میرا معاف کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو جائے، فرمایا توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے. کملی والا پھر ہو جائے، فرمایا دوبارہ کر لو معافی مل جائے گی. پھر ہو جائے، فرمایا پھر توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے. چوتھی مرتبہ صحابی رسولات کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے چوتھی مرتبہ گناہ ہو جائے وہی تو میں کیا کروں؟ بس میرا صحابی بندہ توبہ کرنا چھوڑ جائے گا، رب کریم اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑے. اچھا، معافی کے کئی طریقے ہیں. میں نے تو اتنی حیران ہوں اپنے رب کی رحمت پہ اور مطمئن ہوں میں اپنی زندگی پہ کہ رب نے اپنے بندوں یعنی کلمہ کو مسلمانوں کے لیے اتنی راستے بنا رکھے ہیں کہ آپ نے آج تک اتنی راستے کسی محل کے نہیں دیکھے ہوں گے، کسی بڑے سے بڑے محل کے نہیں دیکھے ہوں گے جتنی رب نے اپنی رحمت کے بنا رکھی. جیسے کافر کلمہ پڑھے تو معافی، ہر گناہ معاف، ان الاسلام تہدم ما کان قبل، سارے ختم. کلمے کی برکت دیکھ، کلمہ پڑھ لیا، نماز کا سجدہ لیا، سارے معاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی رسول ہے، مسجد نبوی میں آپ بیٹھے تھے، آتے ہی فرمایا یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں. 3 دفعہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اگلی بات نہیں کی، بس بیٹھ جاؤ. نماز کا وقت تھا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. خوش نصیب لوگوں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا وہ صحابی میرا کہاں ہے جو کہہ رہا تھا میں بڑا گناہ گار ہوں؟ یا رسول اللہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں ہوں وہ گناہ گار. آپ نے فرمایا جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کیسے معاف ہو گئے؟ فرمایا یہ جو نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا جو نماز ہے اس کے ذریعے سے سارے گناہ معاف ہو جائے. دیکھ نمازی کے پاس کوئی گناہ رہے، آپ نے فرمایا جو 5 وقت نہائے اس کے بدن پہ میل رہ سکتی ہے؟ جو 5 وقت وضو کر کے مسجد میں آئے اس کے بدن پہ کوئی گناہ کا کہیں سے دھبا ہی باقی نہیں رہتا. خوش نصیب ہے جو نمازی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، اور آگی خوشخبری، تم نیکیاں تو کرو اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. توبہ الگ، ابھی الگ ہے توبہ کا چیپٹر، وہ ہم نے نہیں کھولا. ابھی تو اس کے بہانے ہیں بخشش کے، ابھی تو اس کے بہانے ہیں. چلو بھی گناہ ہو گیا، کیا فرشتہ پوچھتا اللہ لکھوں؟ نہیں لکھنا. کیوں؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ غمناک ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، میں معاف کر دوں گا. ہو سکتا ہے یہ مسجد میں چلا جائے، نیکی کرے گا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا. ہو سکتا ہے میرا بندہ رو پڑے، میں معاف کر دوں گا. ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ ہی کر لے، میں معاف کر لوں گا. تم کیوں لکھتے ہو میرے بندے کا گناہ؟ نہ لکھو، اللہ منع کر دے. پھر جب گناہ بھول جاتے جیسے ہمیں بھول جاتے ہیں، پھر بندہ فرشتہ پوچھتا اللہ آپ لکھ دو گناہ؟ اللہ کہتے ہیں ظلم نہ کرنا، بس ایک ہی لکھ دو، زیادہ نہ لکھنا. وہ بھی اتنی کنارے پہ لکھو، کنارے پہ لکھو کہ جیسے ہی میرا بندہ کوئی اگلی نیکی کے لیے قدم اٹھائے گا میں معاف کر دوں. قدم اٹھائے گا نیکی کی طرف. ایک بندہ اپنے گناہ لکھنا شروع کر دیے، دفتر ڈائری بنا لی، لکھتے 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 اتنی بڑی ڈائری گناہوں کی پر کر دی. جب آخری صفحہ ختم ہو گیا تو ماں کے پاس جا بیٹھا، اماں میں نے اپنے گناہ لکھنا شروع کیے تھے، آج میرے گناہوں کی یہ کاپی فل ہو گئی.
اس میں اور گناہ نہیں لکھا جاتا میرے. ماں نے پوچھا بیٹا اس کے اندر نیکی بھی کوئی لکھی ہے؟ ماں میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی سوا گناہوں کے. صرف کبھی کوئی. اس نے کہا ایک دن برائی کا موقع ملا تھا، زنا کا، خوف خدا آیا تھا، وہ اس لیے میں نے نہیں لکھا، بھی ہے تو ایسے ہی تو میں نے نہیں لکھا. انہوں نے کہا بیٹا اس کو لکھ دو، یہ نیکی ہے. تو اس کے آخری صفحے پہ چھوٹے سے کونے میں لکھ دیا یہ کہ برائی کا موقع ملا تھا، خوف خدا سے میں نے چھوڑ. رات کو سویا، صبح کو اٹھا، کتاب اٹھائی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ساری گناہوں کی ڈائری صاف ہو چکی تھی، آخری صفحے میں صرف ایک نیکی لکھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تیری دھرتی پہ کوئی اتنی بھی گناہ گار ہوگا جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا ہاں فلاں بستی میں ہے، چلے جاؤ، اس نام کا ہے، دیکھ لو. چلے گئے، دروازہ کھڑکایا، بندہ نکلا. حیران، یہ بندہ آسمانوں پہ چلتے، رب کہتے اس کے ستاروں سے زیادہ گناہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے. کبھی بھی کسی پیغمبر کی محبت کی نظر کسی گناہ گار کافر پہ پڑ جائے، اللہ اسے کلمہ اور نیکی ضرور کرواتا. کسی بھی عالم کی، نیک بندے کی کسی بھی گناہ، کہتے ہیں نیک بندے کا سایہ بھی کسی گناہ گار پہ پڑ جائے تو اللہ اسے رحمتوں سے نواز دیتا ہے. سایہ، خالی سایہ نیک بندے کا. رات گزری، صبح کو اللہ گناہ گار تو رات دیکھ لیا تھا، اب کوئی ایسا بندہ بھی دکھا دے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں. جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا آپ کے صحابہ میں یا امت میں ایسا بندہ ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا ہاں عائشہ، میرا عمر رضی اللہ عنہ، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ. چپ ہو کے بیٹھ گئی، خاموش ہو گئی ایک دم. یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا عائشہ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی؟ کملی والا میں سمجھتی تھی آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے تو عمر کا نام لے دیا. عائشہ اب اس طرف، عائشہ تو نے ایسا سوال کیا تھا کہ آسمان کے ستاروں سے نیکیاں کس کی زیادہ؟ وہ تو میرا عمر ہے. اگر تو سوال یوں کرتی کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں زمین و آسمان کے خلا سے زیادہ ہوں اور انبیاء کے بعد تمام اولاد آدم میں سے زیادہ ہوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں، تب اس کا جواب میں دیتا کہ وہ صرف تیرا باپ ابو بکر، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. ابو بکر بھی خوش نصیب تھے، عمر بھی خوش نصیب تھے، عثمان و علی بھی خوش نصیب تھے، اور جنہوں نے ایک جھلک آمنہ کے لال کو دیکھا کائنات میں ان جیسا خوش نصیب کوئی نہیں. انبیاء ترس رہے تھے، تڑپ رہی تھی ان کی روحیں کہ اللہ ہمیں پہلے آپ نے بھیج دیا، تیری مشیت سے ہم چلے گئے، ہم تیرے محبوب کو نہیں دیکھ سکیں گے. روحیں تڑپ رہی تھی. اللہ نے ان کی روحوں کو دلاسا دیا اور آمنہ کے لال کو بیت المقدس میں بھیج دیا، ساری روحوں کو بھیجا، یہ ہے میرے محبوب، دیکھ لو اور پیچھے نماز پڑھ کے مزہ بھی اٹھا لو. اللہ کو ایسا بندہ ہوگا تیری دھرتی پہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. فرمایا ہاں. جاؤ اسی شہر میں، اسی گھر میں. حیران ہو گیا، دروازہ کھٹکا، بھاگتا وہی بندہ نکل آیا جو کل نکلا تھا. اللہ یہ تو وہی نکل آیا جو کل تھا. اللہ نے یہی ہے، کسی کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں. یہ ہے حکمت میرے مولا کی. یا اللہ کل بڑا گناہ گار تھا، سب سے بڑا نیکی، یہ کیا ہوا؟ فرمایا ہاں میرا کلیم، رات اس کی بیوی کھانا لے کے اس کے سامنے بیٹھی، دسترخوان لگا، خاوند بیوی اکٹھے کھانا کھائیں، ثواب کھانے کا حساب نہیں ہوگا، بچے کا ہاتھ مل جائے حساب نہیں، مسافر آ جائے حساب نہیں، ہمسایہ آ جائے حساب نہیں، بھائی چچا تایا کوئی بھی دسترخوان پہ تیسرا ہاتھ ملا نہیں اور حساب ختم، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کھانے. رات یہ کھانے کے لیے بیٹھے،
تو بیوی نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی, کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ تیرے جیسا گناہ گار اور کوئی نہیں ہوگا. یہ بندہ لڑا نہیں بیوی سے, یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں تو بڑی نیک ہے, تیرا باپ کیسا تھا, تیرا بھائی, نہیں کوئی بات, صبر کا زمان, حوصلے کا. اس بندے نے نیچے منہ کیا اور آنسو بہنا شروع, رونا شروع, کہنے لگا تو نے سچ کہا ہے, میرے جیسا گناہ گار کوئی نہیں, لیکن میں اپنی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا ہوں, مجھے اس کے اوپر پورا بھروسہ ہے, مجھے معاف کرے گا. بس میرا کلیم, میرے بندے نے میری رحمت پہ آسرا لگایا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس نے آسرا لگایا, میں نے اپنے بندے کی ساری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور انہی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا. ان الحسنات یذہبن السیئات, ان کو بدل دیا نیکیوں میں. پہلے گناہ تھے, اب وہ ساری نیکیاں ہو گئی. یہ توبہ کے فائدے آج بھی ہیں. میں توبہ کروں, اللہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. آپ توبہ کریں گے, اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور ان کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا. بہترین ولایت کے مقام, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ولایت مل جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سارے ولی ہیں, سب کو اللہ سے محبت ہے, جس کو اللہ سے محبت ہے وہ ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ نے ان کی عجیب صفت بتا دی کہ جو میرے دوست بن جاتے ہیں, ہم ان کے دل سے خوف اور حزن دو چیزیں نکال دیتے ہیں. اب خوف کس چیز کا, حزن کس, پر میں مرنے موت کے وقت دو باتوں کا بندے کو خیال ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے مرنے کا, پتہ نہیں روح کیسے نکلے گی, قبر میں کیا بنے گا, حشر میں کیا بنے گا, حساب کتاب میں کیا بنے, یہ سارا آگے کا خوف ہے. مجھے بھی ہے, یقیناً آپ کو بھی ہوگا. اور حزن کس چیز کا ہے, میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے, میری بیوی ہے, میرا خاندان, گھر, پیسہ, دولت سب چلا جائے گا, یہ ساری چہل پر ختم. یہ ہوتی پر میں جو ہمارے ہیں, جن کی راتیں مسلح پہ گزرتی ہیں, جن کے من میں ہم بسے ہوئے ہیں, تصور میں, خیال میں, قلب میں, لو لگی ہوئی عرش پر, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان کو آگے کا خوف ہے نہ پیچھے کا غم ہے, یہ ہر وقت تیار بیٹھے ہو, ہر وقت تیار. ایک بزرگ کے پاس ملک الموت ہے, کہنے کو آخری کام ہو تو کر لیں, رونے بیٹھ گئے. ملک الموت تاخیر سے آیا, 20 سال ہو گئے تیری راہیں تکتے تکتے, آیا بھی کہتے کچھ کر لو, میں کچھ نہیں کرتا. ہاں اگر تو نے مجھے اتنی مہلت دے ہی دی ہے تو میں سر سجدے میں رکھتا ہوں, تو میری روح نکال لینا. تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون. قیامت کے دن بندہ اس حال میں اٹھے گا. میں نے سجدوں میں لوگوں کی جان نکلی دیکھی ہے. عرفات کے اپنا اس میں کعبۃ اللہ میں احرام میں تھا, میرے ساتھ ایک پاکستانی احرام میں تھا, نہ واقف تھا میرا, لیکن ہم نے طواف کی حالت میں, احرام کی حالت میں, مغرب کی نماز میں وہ بھی شامل, میں بھی مطاف میں بالکل حتیم کی دیوار کے ساتھ ہم نے اکٹھے نماز پڑھی. وہ سجدے سے نہیں اٹھا, احرام بھی بندھا ہوا تھا. اللہ اکبر. قیامت کے دن ایسی موت پہ رشک آتا ہے, وہ وہیں سے اٹھے گا. تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون. مرنا تو ہر کسی نے, یہ سارے لوگ مر بھی رہے, حادثات میں مر رہے ہیں, بوٹیاں نہیں ملتی, لوگ زنا میں مر رہے ہیں, شراب پی کے مر, زہریلی شراب سے جی زیادہ پی لی مر گیا, گالیاں دیتے مرے ہیں, ہائے ہے کہتے مر گئے, چیختے چلاتے مر گئے, کلمے تک نہیں نصیب ہوا. اب آپ سوچیں گے کہ ہمیں چلو اچھی موت کیسے آئے گی, پھر ہمیں اگر اچھے خاتمہ چاہیے تو کیسے آئے گا, یا ہمارے دل سے موت کا ڈر نکلے تو کیسے نکلے گا. دو باتیں, دونوں کا جواب سن. موت کا ڈر نکالنے کے لیے عجیب نسخہ ہے, بہترین نسخہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کو رب کا دیدار ہونا ہے. انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہوگا, انشاءاللہ ہم سب کو ہوگا, اور یقیناً ہوگا. شرک نہ کرنا, معلوم ہو جائیں گے دیدار الہی سے. شرک نہ نکلے, یہ پکی بات ہے. مشرک کو اللہ جنت کی ہوا ہی نہیں لگنے دیں گے. پڑھے کلمہ,
پڑھے نمازیں، نہیں ہوگا. صرف ماشاء اللہ تعالی. اس طرح نہیں چلے گا ماشاء اللہ و ماشاء ہذا، یہ نہیں چلے گا. صرف ایک اللہ. یہ توحید ہے. اہل توحید کے لیے جنت ہے. اب جو بندہ چاہتا ہے کہ میں ادھر مروں اور ادھر مجھے رب کا دیدار ہو، تو اس سے چاہیے اپنی نماز کو ٹھیک کر لے. سستی ختم، نماز کو اوقات پہ ادا کرے اور نماز کو نماز سمجھ کے پڑھے. اب لوگ کہتے ہیں ہماری توجہ ہی نہیں رہتی نماز میں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو بہترین طریقہ ہے کہ ہر لفظ کے بعد دوسرے لفظ پہ توجہ رکھے. نماز میں یہی توجہ ہے. توجہ سے اگلا لفظ ادا کرے، بس یہی توجہ ہے. اب کوئی لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، تو نماز میں تم شامل ہی اس وقت ہوتی ہو جب نماز اللہ اکبر تلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے. تم کبھی اذان کے وقفے کے بعد جو تکبیر کا وقفہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ کچھ دیر مسجد میں نماز کی انتظار کریں، یعنی رب کی رحمت کی انتظار کریں، تو اللہ آپ کے سینوں کو نور سے بھرے تو آپ کو نماز کا مزہ آئے، سجدے کا مزہ آئے. یہ بھاگتے بھاگتے بھی مزہ کیسے آ سکتا ہے نماز؟ پھر میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی سی، یہ بھاگتا نہیں ہے ادھر السلام علیکم دعا دروازے میں آمین کہتے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ کچھ کتنی دیر بیٹھ جائے سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر. یہ کتنی تھوڑا تھوڑا ہے کہ اتنی دیر تک اگر کوئی بندہ اپنی اسی جگہ پہ بیٹھ جائے جہاں سے نماز پڑھی ہے، فوراً فرشتے نازل ہو جاتے اللہ کے آسمان میں تک، اور اللہ سے التجا کرتے اللہ اپنے اس بندے کو اس کی دعا کے ہر کلمے کو قبول کر لے. ادھر بھی فائدہ ادھر بھی فائدہ. تو نماز کو بہتر کرے. کیونکہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. رب کا دیدار موت کے بعد بھی ہوگا، رب کا دیدار تمہیں نماز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. مقصد دونوں کا ایک ہے. ادھر نماز پڑھیں گے یا یہاں دیدار، یہاں نہیں ہوا تو پھر مرنے کے بعد ہوگا. تم نماز کو ٹھیک کرو، پھر موت کا ڈر دل سے نکال دو، قبر کا نکال دو، پھر سب چیز بھول جاؤ، بس ایک لو رب سے لگا لو. یہ اس کا حل ہے. فرمایا یا ایھا الذی، دوسری بات کر رہا تھا. دوسری کیا بات تھی؟ میں نے کہا 2 باتیں کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان، لا حول ولا قوت الا باللہ. چلو توبہ کی بات. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والے لوگو، ہم نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، تم میرے سے فائدہ اٹھاؤ. سخی کا در کھلا پڑا ہے، فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بندے درگزر نہیں کرتے نا، کیونکہ ان کے من میں بغض ہے، اور اس وقت بغض سے ہر دوسرا بندہ بھرا پڑا ہے، سینہ بھرا پڑا ہے، دماغ بھرا پڑا ہے، سوچیں بھری پڑی ہیں، تفکرات بھرے پڑے، بھرا پڑا ہے بندہ بغض میں. جس کے سینے میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، نہ اس کا سجدہ قبول ہے. علماء سے پوچھ لیں، شیخ الحدیث صاحب سے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے. اللہ تو پھر فرمایا پاک کر سینے کو صاف کر، کسی کا بغض نہ رکھ. یہ سینہ بغض کے لیے نہیں ملا، یہ محبت کے لیے ملا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے. میری آپ سے محبت ہے اللہ کی ذات کے لیے. مولانا صاحب کو میرے سے محبت ہے اللہ کی ذات کے لیے. میری ان سے ہوگی اللہ کی ذات کے لیے. اگر ہم کسی سے ناراض ہو بیٹھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے. کس لیے؟ کسی بندے نے داڑھی کٹوا دی، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی سنت، اتنی پیارے حبیب کی سنت. آپ نے فرمایا میں عدل کے ترازو کے ساتھ محمد ٹھہر جاؤں گا اور اپنی گناہگار امت کے بازو پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. جس کے اعمال نامے کا وزن کم ہوگا وہی تو اللہ میرا امتی ہے. کیا ایسی ہستی سے جفا کیا جائے، وفا نہ کیا جائے؟ صرف رکھڑی تو داڑھی، صرف داڑھی ہے. نبی اسلام کی سنت میں تمہیں ملی تو صرف یہ سنت داڑھی ہے. بڑی سنت، اہم سنت، معمولی چیز نہیں ہے. میری اصل پہچان
مسلمان ہونے کی یہ میرا چہرہ ہے. میں یورپ گیا ہوں تو وہاں میں اسی لیے میں گیا, فرانس وغیرہ سے سر ایسے پھرا ہوں, اسی لیے میں گیا ہوں. بڑے لوگ مجھے ملے بھی ہیں, بڑے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں مجھے. میں نے تبلیغی جماعت سے پوچھا کہ تم ازبکستان تاجکستان دورہ کر کے 10 مہینے کیا کیا وہاں تو منع ہے, پکڑ لیتے ہیں, ڈھک دیتے ہیں, پابندی لگا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ہدایت ملی ہے کہ کوئی تبلیغ نہیں کرنی, کسی مرکز میں نہیں ٹھہرنا, مسجد میں. ہم ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں, عالی شان ہوٹلوں میں کمرے, سیاح بن کے گئے ہیں. بس فرق یہ تھا کہ ہم نے پگڑیاں باندھی, داڑیاں اور کنگھی وغیرہ کر کے صبح کو نکلتے, یوں بازار چلے جاتے, لوگ ہمیں گھورتے دیکھتے, پھر ادھر چلے جاتے, ایسے 8-10 گلیاں محلے پھر کے واپس ہوٹل پہ آ جاتے. ہماری وہاں کی تبلیغ صرف اپنا چہرہ دکھانا تھا, لباس دکھانا تھا بس, اور اس سے بڑے لوگ متاثر ہوئے. یہ چہرہ, اگر یہ داڑھی صرف میرے نبی کی ہوتی تو تب بھی ہم اس کو کبھی بھی گرنے دیتے نہ ہٹاتے. یہ تو 1,24,000 انبیاء کی داڑھی. جب بھی جبرائیل آئے ہیں, آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, جب بھی جبرائیل آئے, حالانکہ فرشتوں کی داڑھی نہیں ہے, لیکن جبرائیل علیہ السلام جب بھی آئے ان کے چہرے پہ سنت تھی, سر پہ پگڑی تھی. جب بھی فرشتے آئے ہیں وہ بھی اسی حلیے میں. اس کا مقصد یہ ہے, یہ داڑھی, یہ پگڑی, یہ حلیہ رب ذوالجلال کو بھی پسند ہے. اسی لیے جب فرشتے بدر کے میدان میں اترے تو سب کے سروں پہ پگڑیاں, یعنی سنتیں عرش بری تک پسند کی جا رہی ہیں, اور ہم نہ کریں تو یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے. تو میں آپ کو دعوت, جب توبہ کریں گے تو سب سے بڑا گناہ, اعلانیہ گناہ, وہ داڑھی کٹوانا ہے. اعلانیہ گناہ, لوگ گناہ چھپ چھپ کے کرتے ہیں, کوئی نہ دیکھے. یہ داڑھی کٹوانا اعلانیہ گناہ ہے, یہ سب دیکھو ہم نے کٹوا دی ہے. کچھ تو سوچو, کس طرف چلے گئے ہیں مسلمان. ہم اس کا سوال ہندوؤں سے کریں, یہودیوں سے نہیں. وہ میرے مسلک کے, مشرب کے لوگ ہی نہیں, میرے جنت کے ساتھی نہیں. میرے جنت کے ساتھی آپ ہیں. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ 2 دن کی تاخیر کے بعد آپ جنت میں جائیں. تمہیں کیا پتا, تاخیر تو ایک لمحے کے برداشت نہیں کرتے. ہمیں پتا ہے کہ جب ہم کبھی حج کے لیے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں, حضرت بھی جاتے ہیں, کئی دفعہ اکٹھے بھی موقع بنا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کعبے کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنی بےتاب ہوتے ہیں. یا سامان, اس دفعہ میں گیا حج میں پچھلے اسی سال, اس سال سے پچھلے سال, اس سال تو نہیں نصیب ہو سکا. بس جیسے بس سے اترے میں نے سامان ہی نہیں دیکھا, سامان کہاں ہے. میں نے فوراً ٹیکسی لی اور سیدھا حرم. پورا دن کا رات کو تھکاوٹ تھی, جا کے عمرہ کیا, کعبے کو دیکھا, مزہ آیا. حتیٰ کہ اس میں میرا بڑا نقصان ہو گیا, میرے 17,500 ریال گر گئے, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں اتنی اس میں اللہ کی اس میں مستغرق ہو گیا کہ نہ مجھے بیگ کا ہوش رہا, نہ پیسوں, سب چیز ختم ہو گئی. میری 50 ریال بچ گئے تھے, میری 60 ریال میری جیب. بس پورا دن میں پریشان رہا. تو مجھے ایک اللہ والے نے وظیفہ بتایا, اللہم یا مبدی یا معید یا عباد اللہ اعینونی, کہ یہ پڑھیں. تو میں نے پڑھا تو رات کو مجھے حضرت مولانا عبدالستار تونسی سے نظر آئے. آپ مکہ مکرمہ گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہیں, بڑا گھوڑا ہے, جیسے 2-3 گھوڑے اکٹھے کرو تو کوئی گھوڑا بنتا ہے نا بڑا, اس طرح کے بڑے گھوڑے سے بیٹھے ہوئے, اور بڑا امامہ پہنا ہوا ہے, بڑی شان کے ساتھ, جیسے بندہ کمانڈر یا سج کے بیٹھے ہوئے گھوڑے پہ. اور کعبے کی طرف سیدھا گھوڑا اڑائے جا رہے ہیں ہوا کے اندر, کعبے کی طرف جا رہے ہیں. میں نے اللہ کے گھر میں صبح کو مجھے تسلی ہو گئی, اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا. ہو سکتا ہے اس سارے پیسے میں کوئی پیسہ میرا صحیح نہ ہو, وہ اللہ نے میرے سے دور کر دیا. اللہ مجھے حلال دے گا, پاک دے گا. پھر میں نے نیت کی کہ شیطان نے مجھے پریشان کیا ہے, بہت پریشانی ہوئی, زیادہ راہ ختم ہو گیا. میں نے اتنی بڑی نیت کی, گھر والے بھی ساتھ ہیں. میں نے کہا آج ہم شیطان کا مقابلہ کر تو نہیں سکتے, اللہ کی رحمت ہوگی, لیکن ہم نے کیا کہ میں نے نیت کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے
ان کی ساری امتیں اور اپنے نبی علیہ السلام کے سارے اصحاب آل اور پوری امت قیامت تک آنے والی، بھلے آپ بھی بیٹھے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، یا اللہ میں نے جو حج کرنا ہے اس دفعہ یہ ان کی نیت کرتا ہوں، ان سب کو ثواب پہنچا۔ کتنی خراب لوگ آئے ہوں گے دنیا میں، کتنی خراب آئیں گے، تو جب میں نے اتنی بڑی نیت کی تو شیطان کو کتنی تکلیف ہوگی، اور شیطان کو کتنی تکلیف ہوگی تو مجھے کتنی فائدہ ہوا ہوگا۔ تو یہ نیکیوں کا حرص ہے، اس چیز میں حرص کی اجازت ہے، دنیا کے اندر حرص کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے دوست ہم توبہ کریں گے، اور توبہ کرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے، نہیں، کرم رب کا دیکھیں، فرمایا کہ گناہ تم دن میں کر لو، اگر ہو گئے تو رات کو توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، گناہ رات کو ہو گئے دن کو توبہ کرو معاف کر دوں گا، گناہ سال پہلے ہوا تھا تم ابھی توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، گناہ تمہارے لاکھوں تھے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لاکھوں گناہ کیے تو لاکھوں دفعہ استغفر اللہ کرو، نہیں، فرمایا ایک دفعہ کہو میں معاف کر دوں گا۔ یہ تو ایک راستہ، یا اللہ اگر کوئی میرے لیے توبہ کرے یا میں کسی اور کے لیے کروں اس میں کوئی گنجائش قدر، فرمایا وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اگر بیٹا باپ کے لیے کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس طرح بھی کوئی بھی بندہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم الاموات انک قریب مجیب الدعوات، جس طرح بھی بندہ میرے سے توبہ کرے گا اس کی بھی قبول کروں گا، جس کے لیے مانگتا جائے گا اس کو بھی معاف کروں گا، یا اللہ۔ اور فرمایا تم جنازہ تو روز پڑھو گے نا، روز جنازے ہوتے ہیں نا، اس شہر میں بھی ہوتے ہیں جنازے، قدرتاً بڑھ گئے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، تو ہم سارے پہلا لفظ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام۔ ہم یہ توبہ توبہ توبہ، اللہ میری توبہ، یا اللہ زندوں کی توبہ، موتا کی توبہ، حاضرین کی توبہ، غائبین کی توبہ، شاہدین کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی توبہ۔ اور جب ہم پہلا لفظ اپنے لیے مانگتے ہیں، اللہ ہماری نیت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ نماز اپنے لیے پڑھتا ہے، جنازہ دوسرے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں نا، فرض نماز، یہ جنازہ جو نماز ہے یہ ہم اس کے لیے چلے جاتے ہیں تاکہ اللہ اس کے اوپر رحمتیں نازل کرے، لیکن یوں نہیں سمجھتے ہم بخشے بخشائے تھے بس اس کو بخشوا کے آنا ہے جا کے، نہیں، بلکہ ہم جاتی اللہ اکبر سبحانک اللہ، اور دوسری پڑھ کے کیا اللہم اغفر لحینا، اللہ ہم سارے گناہ گار جمع ہو، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے دائیں بھی گناہ گار ہے، بائیں بھی گناہ گار ہے، آگے بھی گناہ گار ہے، پیچھے اللہم اغفر لحینا، یا اللہ مشرق میں بھی میرے بھائی گناہ گار، مغرب میں بھی، جتنی زندہ ہم سارے گناہ گاروں کی طرف سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے سب کی طرف سے توبہ کی ہے، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا جن کو تو نہیں جانتا، جو مر گئے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، اب تو مانگتا جا، تو بڑھاتا جا، میں سب کو معاف کرتا جا۔ تو اس طریقے سے کوئی بندے کسی کے پاس گناہ بچا، آپ خود سوچ لیں، اگر اس طرح ہی بخشش ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے تو کس کے پاس گناہ بچا؟ تم سارے ولی ہو، اب بچہ تو صرف ایک گناہ ہے کہ سنت کے تارک ہو گئے، نہیں، سنت کو اپناؤ، نماز کی پابندی کرو، یہ نماز فرائض میں ہے، فرائض معافی نہیں ملے گی، اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا، حقوق ادا کرنے ہی پڑیں گے، اس میں معافی نہیں ہے۔ نیت کر لو اللہ میری 10 سال کی نمازیں ہیں، اللہ اکبر، پہلی نماز موت آ گئی، سارے معاف۔ نیت کر لو میں نے حقوق ادا کرنے ہیں، نیت کی، ادھر روح نکل گئی، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی معاف۔ معافی تو بہت ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ بندوں کا نظام تھوڑا ہے، کسی بندے کا دل دکھ گیا منانے کے، نہیں جی نہیں، اکیلے کیوں آئے ہو؟ پھر خاندان کو لے گئے، نہیں فلانا کیوں نہیں آیا، وہ آ گئے تو پھر لکھت پڑھت کیوں نہیں کی، پھر اسٹامپ کدھر ہے، پھر گواہ کدھر ہے، پھر جرمانہ کدھر ہے؟ یہ سارے انسان کے معاملات ہیں، رحمان کا کوئی گواہ نہیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی شرائط نہیں،
دوبارہ بھی غلطی ہو پھر توبہ کرو، پھر یہ ہاتھ ہے نا، اس سے استنجا کرتے ہیں نا سارے، امیر غریب سارے اپنا استنجا کرتے ہیں، گندگی دھوتے، کتنی دفعہ ہاتھ گندا ہوتا ہے یہ ہاتھ، کتنی دفعہ دھوتے ہو تو صاف و پاک ہوتا ہے، حالانکہ جب گندگی میں ہوتا ہے تو گندا پلید نجس قابل نفرت، لیکن جب دھو لیتے ہو پاک صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ بے عینی ایسے جب ہم گناہ کرتے ہیں گندے پلید نجس ہو جاتے ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پاک کو صاف کر دیتے ہیں۔ کپڑا دھلنے سے پاک صاف ہوتا ہے، بدن نہانے دھونے سے صاف ہوتا ہے، انسان کی روح توبہ سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو میلا نہ رکھیں گناہوں کی وجہ سے، بلکہ اپنے آپ کو صاف رکھیں روزانہ توبہ اور استغفار۔ اب توبہ کے فائدے دیکھ لیں، چلو معافی تو مل گئی، اور فائدے کیا ہیں وہ بھی ذرا سن لیں، پھر ختم کرتے ہیں بات کو۔ اور فائدے کیا ہیں؟ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ پہلا فائدہ، گناہ معاف ہو جائیں گے، صلح ہو جائے گی، رابطہ بحال ہو جائے گا۔ ناراضگی تھی تو رابطہ کٹا ہوا تھا نا، جب ناراضگی ختم ہوگی رابطہ بحال ہو گیا۔ تو اللہ کو دیکھ رہا تھا، اللہ تجھے نہیں دیکھتا تھا، ناراضگی تھی۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پہلے بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ دوسرا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے رحمتوں کی بارش، یعنی اگر خشک سالی ہے، بارش کی ضرورت ہے، بس توبہ کرو بارش آ جائے گی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے گئے، بارش کی دعا مانگی نہیں آئی، زمین تانبے کی، گرمی بڑھ گئی، اللہ میں نے دعا مانگی ہے، قوم مجھے تانے دے رہی ہے، آپ نے بارش نہیں بھیجی۔ اللہ نے فرمایا مجمع میں گناہ گار بیٹھا ہے، 40 سال کا مسلسل گناہ کرنے والا، توبہ نہیں کرتا، اس کو نکال دو، میں رب ابھی بارش نازل کر دوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اعلان کر دیا، جو بندہ تھا وہ ڈر گیا، اس نے کہا بھی میں اٹھتا ہوں تو یہ تو مجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے، کہ تو وہ بدبخت تھا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ شرمندگی ہوگی، خفت ہوگی۔ اس نے ایسے کپڑا منہ پہ ڈالا اور گھٹنے میں سر دیا اور مولا کے آگے رونے میں، اللہ مجھے خفت سے بچا، شرمندگی سے بچا، میں تیرا گناہ گار بندہ، وعدہ کرتا ہوں میں اب توبہ بھی کرتا ہوں، کبھی گناہ بھی نہیں کروں گا، پچھلی بھی توبہ کرتا ہوں، آگے بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب بھی اس کا گھٹنے سے سر اونچا نہیں ہوا کہ بارش شروع ہو گئی۔ یہ ہے توبہ کا فائدہ۔ اللہ بندہ تو کوئی نہیں اٹھا، بارش کیوں آ گئی؟ پر میں ہاں میرا کلیم، جس بندے کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا تھا بس اسی کی وجہ سے نازل کر دی۔ اللہ وہ کون ہے ہمیں بتائیں گے؟ فرمانا نا جب تک وہ ہمارا نافرمان تھا ہم نے نہیں بتایا، اب تو ہمارا دوست بن گیا توبہ کر کے، اب کیوں بتایا، اب تو دوستی لگی۔ توبہ کا فائدہ، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں، رزق میں برکت دے گا۔ مدد بندہ بندے کی اتنی مدد نہیں کر سکتا جتنی مالک خالق اپنی ساری کائنات کی مدد کر سکتا ہے، ساری مخلوق کی کر سکتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا اتنی اللہ رزق دے دے گا تمہیں۔ میں اپنے بچوں کو کہتا رہتا ہوں ہم تو کھوتے میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھے، یہ تو میرے مولا کا کرم ہے، گاڑیوں میں چڑھے پھرتے ہیں، ہواؤں میں اڑے پھرتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم اپنے بڑوں کو پیچھے سے دیکھتے کچھ بھی نہیں، ایک ایک جوڑا پہننے کو اسی کو دھوتے تھے، اسی کو پہن۔ میرے والد سے رحمت اللہ ایک ہی کرتا تھا، اسی کو گیلے کو گلے میں ڈال کے مسجد چلے جاتے تھے، دوسرا کرتے جب کوئی آ جاتا وہ کسی اور کو دیا تھا، ایک ہی رکھتے تھے ہمیشہ۔ پسند تھی ان کو یہ زندگی، اللہ نے اس طرح رکھا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد میں مدد کرے گا۔ چوتھا فائدہ، اولاد نہیں ہے دے گا، ہے تو نیک بنا دے گا، فرما بردار بنا دے گا، صالح بنا دے گا، اور قیامت کے دن ذریعہ نجات بنتی ہے ایسی اولاد، دیکھ اولاد وہ دے گا۔ سبحان اللہ، یہ 4 فائدے۔ 5واں فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنت ملے گی جس میں دودھ شہد کی نہریں چلیں، مزہ آ جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے ایک پھول ہے اس کی خوشبو ہے، اور وہ خوشبو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کی خوشبو سے ملتی ہے۔
بتاؤں پھول بتاؤں آپ کو؟ جی اس کی قدر کریں گے؟ حدیث پاک پچھلے دنوں میں جھنگ گیا ہوا تھا تو پیر صاحب نے بہت پھول لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں میں نے کہیں سے سنا تھا لیکن مجھے بھولی ہوئی تھی. میں نے کہا آپ کو پتا ہوگا. انہوں نے کہا بالکل یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی خوشبو گلاب کے پھول سے ملتی تھی. کان ریح ابا بکر کریح المسک، ابو بکر کے بدن سے بھی خوشبو آتی تھی تو مشک عنبر سے زیادہ آتی. نبی علیہ السلام کے بدن کے ساتھ جس کا بدن لگا معطر عنبر ہو گیا. جس کو آپ کا ہاتھ لگا اس کے ہاتھ سے خوشبو نہیں گئی. جس کو آپ کی لعاب لگی، پسینہ لگا، 7 پشتوں تک خوشبو ختم نہیں ہوئی. اس سیرت کا موضوع ہو جائے. توبہ کے کلمات پڑھیں گے اور اپنے روٹھے رب کو منائیں گے تاکہ زندگی کا دھاگا کبھی بھی ٹوٹ جائے تو ہمارا رب تو ہم سے راضی ہے. کوئی پتہ نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سونا پڑے گا املاک کے سایہ تلے. یہ زندگی جاگنے کے لیے ملی ہے، رب کو منانے کے لیے ملی ہے. اللہ کو منع، کوئی دین کے کام میں اجلت نہیں کرنی، بس یہ بات پکی ہے. اجلت کرنی ہے، جلد بازی تو دنیا داری، جلدی بند کرو دکان، مسجد جانا ہے، جلدی مجھے مسجد جانا ہے، مجھے نماز مسجد پڑھنی، مجھے نماز پڑھنی، تلاوت کرنی، اس کام میں جلدی کیا کرو. ویسے انسان جلد باز پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے اوپر نظر کرم فرمائیں. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے. ایک بندہ آیا ملک شام سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا زمانہ تھا. کہنے لگا ملک شام سے آیا ہوں، بڑا طویل سفر کر کے پیدل آیا ہوں، غریب بندہ ہوں، کاروبار بڑا تھا، خسارہ ہو گیا، آپ میری مدد کریں، بس مدد لینے آئے ہوں. آپ امیر ہیں، آپ کے بیت المال میں بہت پیسہ ہے، مسلمان ہوں، پیدل چل کے آیا ہوں، آپ میری مدد کریں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم عثمان کے گھر گئے تھے، عثمان کے دروازے میں؟ فرمایا نہیں، میں نہیں گیا. پر میں عثمان کے پاس چلے جاؤں. حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤں. فرمایا کہ پھر آپ مجھے پرچی لکھ دیں، مجھے میں چلا جاؤں تاکہ مجھے خالی نہ بھیجیں. فرمایا نہیں، عثمان کو پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی، تم چلے جاؤ، ان کو پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دروازے پہ چلا گیا اور جا کے وہاں دیکھا تو اندر اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے. حضرت عثمان غنی بہت ڈانٹ، چھوٹی سی بات پہ ڈانٹ کہ شہد دودھ میں زیادہ ڈال دیا، دودھ میں شہد زیادہ ڈال دیا. ڈانٹ رہے، دودھ میٹھا پھر شہد بھی میٹھا، 2 نعمتیں وہ بھی زیادہ. اس نے دیکھا اتنی معمولی بات، شہد اور دودھ پہ بچوں کو اتنی ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے یہاں بھیج دیا، پتہ نہیں مجھے ملتا ہے کچھ نہیں ملتا. کہتے میں نے دروازہ کھٹکایا، باہر آئے اور میں نے کہا جی میں شام سے آیا ہوں اور مسلمان ہوں. پھر میں بیٹھو، اگلی بات نہیں کی، بس گھر سے پیالہ دودھ کا اور شہد اور بھی ڈال دی. ان کے لیے نہیں، بچوں کے لیے سختی تھی، ان کے لیے اور بھی ڈال دی. پہلے یہ پیو، پھر کھانا لیا، پہلے یہ کھاؤ. حال نہیں سنا، پہلے تواضع کی، کیونکہ مہمان جب گھر کے دروازے سے واپس مڑتا ہے گھر کی ساری بلائیں اس گھر سے نکال کر جاتا ہے. جتنی بلائیں ہوتی ہیں، آفات ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، مہمان کے قدم آتے ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہر چیز کو باہر نکال پھینکتا ہے. جب تم مہمان کو محبت سے استقبال کرتے ہو، اکرام کرتے ہو، اسی لیے کہ اکرام مسلم تبلیغی جماعت. تو اس کے بعد اس نے کہا جی میں کوئی مدعا بیان کر. انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک اونٹ ہے، یہ اونٹ، اس کے اوپر 6000 درہم اس کے اندر ہے اور تمہارے بیوی بچوں کے لیے کپڑے ہیں اور زاد راہ ہے. اس نے کہا مجھے تو 3000 ضرورت تھے، میں تو اس کے لیے آیا تھا سوال کرنے.
انہوں نے کہا نہیں بس یہ میں نے 6,000 پہلے ہی رکھ دیے, میں پوچھا ہی نہیں. تو پھر یہ جو آپ مجھے اونٹ دے رہی ہیں میں وہاں جاؤں گا, پھر یہ اونٹ چھوڑنے کون آئے گا یہاں؟ عثمان غنی نے فرمایا یہ اونٹ بھی تیرا ہے, یہ پیسے بھی تیرے ہیں, یہ کپڑے بھی تیرے ہیں, سب کچھ تیرا ہے, جا, یہ میری آخرت کا سرمایہ ہے. یہ ہے شان قربانی جن کو قدر ہوتی ہے. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے, کفر سے, بدعت سے, چوری سے, جھوٹ سے, زنا سے, غیبت سے, ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو گئی میری اور آپ کی توبہ, رب ذوالجلال نے قبول اور مقبول فرما دی ہے. گناہ بھی معاف کر دیے ہیں بلکہ نیکیوں میں بدل دیے. اور اگر کسی کا سلسلے میں داخل ہونے کا ارادہ تھا تو ان کی بیعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے. صدیقی نسبت, نقش بندی نسبت, فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح, ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف, عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف, مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی, عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گانا نمازوں کی پابندی کریں, تسبیحات کی پابندی کریں. آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنی ہے, یعنی سچ بولنا ہے اور حلال کھانا. وعدہ کرتے ہیں نا, سچ بولیں گے حلال کھائیں گے, زندگی کا رخ ہی بدلا جائے گا. عبادت کا مزہ آئے گا, ذکر کا مزہ آئے گا, مسجد میں سکون ملے گا, مصلی پہ سکون ملے گا, نیک مجالس میں سکون ملے گا. عقل حلال, صدق مقال, سچ بولیں گے حلال کھائیں گے. اللہ پاک توفیق دیں گے.